رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والی ہے میرے رب کی ذات۔ قرآن پاک کا یہ سفر تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ اے اللہ ہمارا دل بدل دے، ہمارے اندر تدبر الخیر پیدا کر۔ میں نے آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے، اس پاک قرآن پاک سے خیر دینی ہے۔ 28ویں پارے کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پورے پارے میں گھریلو زندگی کے ساتھ لے کر اللہ کے راستے پر چلنے کی بات تھی۔ چیلنجز، مشکلات، آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ اور میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی جس میں ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، پھر آگے جا کے دوسروں کو دیں گے یا ٹریننگ دیں گے، اور یہ ایسی زندگی ہوگی نہ گھر نہ بچے نہ مال ہوگا، فری ہوں گے اس کام کے لیے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اپنے بچوں، شوہروں اور گھر والوں کے ساتھ دنیا داری کے ساتھ چلا دے، اور ایسا پیارا چلوں کہ دنیا کو تیرے دین سے روشن کر دوں۔ اور پھر سورۃ تحریم نے ہم نے دیکھا کہ 4 عورتوں کی مثال تھی۔ آپ بھی عورتیں ہیں، رول ماڈل لیجیے۔ حضرت آسیہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، حضرت مریم آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، اور ہم پر اللہ تعالیٰ عمل کو آسان کر دے اور اس بات کو ماننا ہے۔ تو آگے اس پارے کا جو مین تھیم ہے دعوت اللہ، داعی دین بننا ہے آپ نے، میں نے، اور ترتیب کے ساتھ لیں گے تو انسان کے فرائض اور اس کے احکامات اس پارے میں آئیں گے۔ دعوت دیے جائیں، سب سے پہلے اللہ کی طرف ہمیں جوڑنا ہے لوگوں کو۔ یہ ہے سورۃ ملک۔ سورۃ ملک ہمیں بتاتی ہے کیسے ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اور دوسرا مقام ہے رسول کا، یہ ہے سورۃ قلم، اور تیسری چیز ہوتی ہے آخرت، وہ ہے سورۃ الحاقہ اور سورۃ المعارج۔ اس کے بعد ایک رول ماڈل چاہیے ہمیں، تو وہ ہے سورۃ نوح میں۔ عملی مثال ہے، سن کر کرنا کیا ہے، اب کرنا کیا ہے، سن لیا ہے تو سورۃ جن ہے۔ داعی اللہ کو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے تو یہ ہے سورۃ مزمل، اور داعی دین کو دن میں قم فانذر کرنا ہے تو یہ ہے سورۃ مدثر۔ پھر سورۃ دہر، سورۃ قیامہ، اور پھر سورۃ مرسلات۔ یہ پورا پارا ترتیب کے ساتھ حکمت سے دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا اور اس سے جوڑنے کی دعوت دینا ہے۔ اس بارے میں بنیادی طور پر کیا کچھ ہے، پڑھنے والوں کے لیے موٹی موٹی چیزیں تو یہی تھی جو بول دی، مگر ایک گہری نظر ڈالیں تو سب سے پہلے اچھے عمل کون کرتا ہے؟ من احسن عملا۔ جنت کے دروغہ کا سوال کیا ہوگا جہنمیوں سے؟ رزاق صرف رب قدیر ہے، کس سے رزق کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ زیادہ قسمیں کھانے والے، زیادہ جھوٹ بولنے والے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کتنے لوگ کر رہے ہیں اور ناشکری کیسے کر رہے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، قیامت کی ہول نیکیاں دکھائیں۔ اور پھر بائیں ہاتھ والے اور نامہ اعمال جو لیں گے انسان کے ہاتھ میں، اور بے صبرا اور بخیل اور کنجوس ہے انسان۔ اس طرح سے عذاب سے پہلے حضرت نوح نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کا سوال کہ میں تمہیں زمین سے اگایا، پھر تم اس رب کو نہیں مانتے ہو۔ پھر کثرت گناہ تباہی کی دعوت دیتا ہے۔ قوم لوط کا انجام دکھایا۔ جنات پر قرآن پاک کا کیا اثر ہوا یہ پڑھیں گے، اور اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ ہم پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ اور وہ تو پیغام سن کر چل پڑے، اور فوراً ہی انہوں نے جا کے سفر کیا اور خود کو جھنجھوڑا اور عمل کی طرف مائل ہوئے۔ جنات میں بھی کافر اور مسلمان ہوتے ہیں۔ کفار کے طعنہ دینے والے اور طنز آمیز باتیں ہیں اس میں۔ اللہ کی نعمتوں کا کفر سفارش کرنے والوں کے بارے میں سفارش نکلنے نہیں دے گی۔ اگر اپنے پاس کوئی خوبی ہوئی، حفظ قرآن، تلاوت، تفسیر کا ذمہ دار کون ہے؟ اے اللہ، انسان اپنے فرائض کو پہچان لے۔ زنجیریں، توق اور شعلے، اہل جنت کی نعمتیں دکھائی گئی۔ پھر رات۔ پھر سورۃ دہر میں ہم فرشتوں اور ہواؤں کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ مرسلات ایک خزانہ ہے، اس بارے میں ہم حق نہیں ادا کر سکیں گے اس کا، اور نہ ہی میں بتا سکوں گی اور نہ ہی میں حق ادا کر سکتی ہوں اس بارے کا۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو لینے والا بنا دے۔ ہمیں کسی اپنے سے دور جانا ہو تو انسان مجبور ہو کر دیکھتا ہے اور اس کو چھو کر دیکھتا ہے۔ رمضان کا قرآن اداس کر کے جاتا ہے۔ اسی ساتھ کے ساتھ کہ ان صورتوں کو پڑھیں گے، دعا ہے اللہ تعالیٰ غور فکر سے پڑھنے والا بنا دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے زمین اور آسمانوں کی۔ سورۃ ملک اللہ کے بادشاہوں اور مقصد حیات کو سکھانے والی صورت ہے، اور سورۃ ملک سے لے کر سورۃ قلم، سورۃ معارج، سورۃ الحاقہ، سورۃ نوح، سورۃ جن، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر، سورۃ قیامہ، سورۃ مرسلات، سورۃ دہر ٹاپکس ہیں یہ دنیا، یہ زندگی ایک فن پلیکس شادی ہال نہیں ہے، کمرہ امتحان ہے۔ یہ سوچ نہیں بدلنے
کہ تب تک ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ زندگی ہماری اس کے مطابق ہو جائے گی جب ہم سوچ کو بدل لیں گے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں شامل کر لیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آسان عمل کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آسان عمل اور مقصد حیات پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اس دنیا کو فن پلیکس اور انٹرٹینمنٹ نہیں بنانا بلکہ کلاس روم سمجھنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ تیاری سے ہی سوچ بدل جاتی ہے۔ ہم شادی حال میں جائیں تو تیاری کیسے ہوتی ہے، امتحان حال میں جائیں تو ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کر کے یہاں سے جائیں گے تو آگے کی حالات بہت سخت ہوں گے۔ سنجیدگی سے سمجھنا ہے کہ جہنم کے تذکروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جہنم کے تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اور اللہ کو ڈھکے چھپے ہر چیز کی خبر ہے۔ الا یعلم من خلق، وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی خبر سے بے خوف نہیں ہونا۔ نون سورۃ القلم رسول کے حقوق کو سمجھنے والی صورت ہے۔ خلق عظیم ہیں وہ ہمارے لیے۔ جنتی اور جہنمی ایک جیسا عمل کر کے نہیں جائیں گے، ان کے اعمال ڈیفرنٹ ہوں گے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال دوسرے ہیں، جہنم میں لے جانے والے دوسرے ہیں۔ پھر اپنے آپ پر غور اور محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ عبرت ہے ہمارے لیے سورۃ الحاقہ، قیامت کے لیے تیار رہنا ہے، حسرتوں سے بچنے کے لیے آج محنت کرنی ہے۔ کیا میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا حسرتوں کا شکار ہو جاؤں گی؟ قیامت میں دنیا جمع کرتے رہنا ہے تو قیامت میں ہم تنگ ہوں گے۔ اس حد تک نہ نکل جاؤں دنیا جمع کرنے میں، کل اس پر افسوس ہو مجھے۔ سورۃ معارج کا پیغام ہے الی صلاتہم داعمون اور فی جنت مکرمون۔ اور سورۃ نوح انتھک کام کریں، کمٹمنٹ کریں، کمٹمنٹ کو پورا کر کے دکھائیں۔ فرشتوں کی اتنی کمٹمنٹ کریں کہ فرشتے ہماری عمل کی گواہی دیں۔ انی دعوتکم لیلا و نہار، کہ میں نے تو رات اور دن کو دعوتیں دی۔ حضرت نوح کہتے تھے کہ میں دن رات کو ان کو دعوتیں دیتا رہا۔ دین کے کام رات دن کرنے ہیں، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پلاننگز کرنی ہے۔ اوڑھنا بچھونا ہی ہمارا دعوت دین ہونا چاہیے کہ خواب میں بھی ہم اس کے پلاننگز کر رہے ہوں۔ اور حضرت نوح کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر سورۃ جن کی طرف جائیں تو اس کا موضوع کیا ہے، ایک بات سنی اور دائی بن گئے۔ اللہ کے دین کو پیغام اپنے سے آگے اپنے پیاروں تک پہنچانا ہے۔ اب آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اس کو ہم کتنا پڑھ رہے ہیں اور پھر کتنا ہم آگے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ دعوت دینے والا بتانے والے کے برابر ہی اجر پاتا ہے، اس کا اجر کم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو علم اور جو انفارمیشن آپ تک پہنچے وہ ضرور اپنے پیاروں تک پہنچائیں، اور پھر ہم نے ایک چین بنا کر ہی تو چلنا ہے۔ اور پھر سورۃ مزمل، ذمہ داری کو پورا کرو۔ عمل کیا ہے، نفس کشی اور اپنی باتوں کو سیدھا کرنے کے لیے راتوں کو کھڑے ہو جاؤ، اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے آدھی رات کو تہجد کے وقت کھڑے ہو کے اللہ سے دعا میں۔ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر کسی کو چھوڑنا پڑے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ اور سورۃ مزمل کے رکوع میں پھر طویل ترین آیت ہے اس میں۔ اس کے بعد آگے پھر سورۃ مدثر کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور دن میں قم فانذر کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈراتے تھے لوگوں کو۔ ایسے کھڑے ہوئے، اور وہ پھر کھڑے ہو کر ایسے کھڑے ہوئے کہ 23 سال تک کھڑے رہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت قیامت جب ہم جان حلق میں پہنچ جائے گی تو بات سمجھ آئے گی کہ کیا فائدہ ہوا۔ آج ہی اپنے نفس کو لوامہ کو سمجھتے ہوئے عیش اور کوش کی زندگی سے نکل کر نفس امارہ کو دباتے ہوئے ہر عمل کا کام ذمہ داری سے کریں تاکہ حشر میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے قیامت کے دن۔ جنت کے تذکروں سے بڑی ہوئی ہے آگے سورۃ معارج، شکر گزاری سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی نعمتوں کو اس کے راستے پر لگانا ہے تاکہ جنت کو پا سکے۔ پھر سورۃ مرسلات جہنم سے بھری ہوئی ہے، پھر دعائیں ہیں اس میں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ وویل للمکذبین یومئذ، اللہ ہمیں ان میں نہ رکھے۔ صبر، تسبیح بھی کرنی ہے، قرآن پاک سے مضبوط تعلق رکھنا ہے، غلطی پر تدبر کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اعتراف بھی کرنا ہے اپنی غلطی کا، فوری توجہ اور رجوع کرنی ہے، دعا اصلاح ہے، نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا ہے، اور موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آخری پارہ۔ دوسروں پر احسان کر کے بدلے کی امیدیں نہیں رکھنی، خواہش نہیں رکھنی کہ ہم جو احسان کر رہے ہیں ہمیں ملے۔ سورۃ مزمل در حقیقت رات کو اٹھنا اور نفس پر قابو پانے کا بڑا ہی کارگر طریقہ ہے، ہر قرآن پاک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔